الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور پاک کتاب دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تھانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. پھر جانبین کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دی جمعۃ المبارک دے
جڑی گفتگو کرنی ہے محبت اور ادب دے حوالے نال کرنی ہے۔ کہ محبت کرن والا اگر کوئی دعویٰ کرے تو دی محبت دا تقاضا کیا ہے، محبت کیا چاہندی۔ پھر اسلام دے اندر ادب دی کیا حیثیت ہے۔ کائنات دے اندر اور خصوصاً انسانیت دے اندر رحم اور محبت اللہ نے مخلوق دے دل وچ پائی ہے۔ جانوروں اور حیوانات تک بھی ایک دوسرے نال محبت پیار دا انداز اختیار کر دے۔ لیکن اسلام دے اندر مومن واسطے محبت دیاں کچھ شرطاں ہیں۔ اور محبت دے مختلف انداز ہیں۔ پھر جب دعویٰ محبت دا ہوئے تو پھر ادا ایک تقاضا ہے کہ جہاں دے نال بندہ محبت کردا ہے وہ محبت کیا چاہندی ہے۔ ظاہر ہے والدین اپنی اولاد نال محبت کر دیں، اولاد اپنی والدین نال محبت کر دیں، خاوند دی اپنی بیوی نال محبت ہوندی ہے تو وہ خاوند دے لئے والد بنتا ہے تے بیٹی نال بھی محبت ہوندی ہے۔ تو بیوی تے بیٹی دے محبت زمین آسمان دا فرق ہے۔ اگر کوئی عقل دا اندھا کہ بے محبت جو ہوئی جتھا جیویں کرو خیر ہے، اسلام دی اجازت نہیں دیتا۔ 28 سپارے دے ابتدائی حصے تے اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے زہار دا، کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو آکھے کہ تو میں نیویں پیاری لگ دی جی میں اماں پیاری لگ دی ہے تو رن طلاق تھی ویندی ہے۔ حالانکہ محبت تو ہے، لیکن بیوی والی محبت اماں دے استعمال نہیں کرنی اور اماں والی محبت بیوی دے استعمال نہیں کرنی۔ بیوی دی محبت بیٹی دے استعمال نہیں کرنی اور بیٹی دی محبت بیوی دے استعمال نہیں کرنی۔ آسا جب کلمہ پڑھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور اساں اپنے آپ کو مسلمان سدوینے اور جب اساں دعویٰ کیتا کہ سانو نبی پاک نال محبت ہے تو پھر اس محبت کا کو تقاضا بھی ہے کہ یہ محبت نبی نال جب ہوئے تو کیا کرنا چاہیے۔ دوجی شاہ جڑی اسلام سکھائیے وہ ہے ادب۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے ادب محروم گشتہ فضل رب، بے ادب انسان اللہ دے فضل تو محروم ہو جاتا ہے۔ پھر ادب بھی ہر کہندا اپنے مقام نال کرنا،
پیغمبر دا ادب احترام ہے، والدین دا ادب احترام ہے، اساتذہ دا ادب احترام ہے، پیر و مرشد دا ادب احترام ہے، علماء دا احترام ہے، آپ تو وڈے دا احترام ہے، درجے انہار کے ہیں، مقام ہے۔ آپ نے حکم دیتا اور تعلیم دیتی کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جیڑا بندہ چھوٹے تے شفقت نہیں کرتا تے بڑے دا ادب نہیں کرتا، وہ دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ اتنے لفظ کبیر آئے، کبیر بڑا، چاہے وہ درجے چ بڑا ہے، شان چ بڑا ہے، علم چ بڑا ہے، عمر چ بڑا ہے، کوئی تو ہو سی کچھ بھی نہ ہوئے تو اگر ایک بندہ ہے عمر سال 2 سال 5 سال 10 سال دوجے نالوں وڈا ہے تو چھوٹے دے ذمہ ہے کہ وڈی عمر والے دا ادب احترام کرے، شاگرد دے ذمہ ہے کہ اپنے اساتذہ دا احترام کرے، اولاد دے ذمہ ہے کہ والدین دا احترام کرے، مریدین دے ذمہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد دا ادب احترام کریں، مقتدیاں دے ذمہ ہے کہ اپنے امام صاحب دا ادب احترام کریں۔ نماز ہی پیچھو پڑھی تو باہر نکلا تو گالی کٹھیندا گیا، نماز پیچھو پڑھ گیا باہر نکلا گلے کریندا گیا۔ اگر سوچنا چاہیے کم از کم۔ تو جب انسان یاد ہے نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہاں، ایک بہت بڑا لفظ ہے، اصل لفظ محب استعمال کرنا چاہیے۔ محب کا معنی ہے کہ میں محبت کرنے والا، عاشق سارے ماحول ہی تھوڑے کہ لفظ غلط پاسے بھی استعمال ہوں، نیت فساد نہ ہوئے تو بندہ لفظ استعمال تو کر سکتا، لیکن ہونی تو اعتراض بھی تھی من لگ گیا۔ ایمیاں لفظ اشار، فارسی دا لفظ اشار دا معنی مدد کرنے والا، دوست عالمان چ استعمال ہوتا ہے، ادھر تے بھی اعتراض ہو گئے۔ اساں آدھے نا ابو بکر صدیق نبی دا یار ہے، تو مخالفین آ کے نبی دا کوئی یار ہے کوئی نہ، چلو جان چھٹی۔ بڑا ایک سیلاب آ رہے ہے بے دینی دا اور دشمنان صحابہ دا، بڑی عجیب عجیب گلاں کر دیں۔ تو جب ایسا ہی آگے بسانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے تو کم از کم اتنا تو پتہ ہوئے نا کہ محبت تو بعد ایسا نبی نال کیڑا تعلق رکھنا، نبی نال محبت دا دعویٰ کر کے محبت کے چاند دیئے بھئی ایسا کے کرنا ہے کہ سیر بندہ کے بس عاشق ہیں تو ایسا نبی تے محب ہیں، کرنا شرنا کچھ نہیں۔ بعد دفعہ ٹھگی دی محبت بھی ہوندی ہے، انسان دھوکے دا شکار ہو بندہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھے، ایک زنانی عورت ویندی پہ ایک مرد دے نال آئی سفر دوسرا غیر مرد، تو وہ بار بار ادھر دیدہ آئی، تو اس زنانی نے سوال کیتا بھئی تو میرے بار بار کیوں دیدا؟ اس کا میں نو تیرے نال محبت ہے۔ اس زنانی آکے پیچھو میری بہن آدھی پئی ہو میں نال بہوں سونے ہیں زیادہ، پتہ نہیں سمجھ آئی، پیچھا میری بہن آدھی پئی ہو میں نالوں بہوں زیادہ خوبصورت ہے، اس نے چھوڑ دیتے اڈے منہ رکھ دے۔
اُلا چپل تے گھتا منہ تے اس وقت محبت دے دعوے ساڈے نال تے دیکھیں بے پاسے پتہ نہیں سمجھے کہ یہ محبت بھی ہوندی وقتی طور تے اللہ بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جب محبت دا دعویٰ ہو گیا تو پھر انسان اس سب کچھ قربان کر دے، جان مال عزت گھر جائیداد پیسہ سب کچھ لٹا دے، لیکن نبی تو پیچھا منہ نہ موڑے تاں ون کے حق پورا تھی جی۔ ساڈا تو سوکھ ہے نا، نہیں سوکھا، دعویٰ کیتی جاؤ بس، کرو کچھ نہیں، نہ نمازاں نہ روزے نہ زکاتاں نہ کوئی دین دا کام، کچھ بھی نہ کرو، بس عاشق رسول ہے بس۔ جڑا نماز پڑھ دے داڑھی رکھائی ودے مسیح وہندے ایک بے ایمان ہے۔ آپ ہمیں استنجی کرانے کیتا کہ اساں عاشق رسول، سوکھا نہیں کم۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح عشق اور محبت نبی پاک نال نصیب فرمائے، زور نہ لاکھو آمین۔ آنکھی کرو جی بھلائی کرو ثواب دینا، یہ دعا ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح ادب اور احترام کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے، پھر پیغمبر دی گستاخی بے ادبی، یہ تو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ سورت حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے بولتا بیٹھا ہوئے نا تساں گل نہ کیتی کرو، اگر گل کرنی ہوئے تو تھوڑی آواز میرے پیغمبر دی آواز تو اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر دے سامنے بہ کے بولنا تے پھر وہ دی آواز تو اپنا آواز اچا کرنا ادب دے خلاف ہے۔ تے جے تھوڑی آواز اچھی ہو گئی نقصان تھوڑا کیا سی کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تھوڑی زندگی دا کیتا کرتا نمازاں روزے تلاوتاں عبادتاں ریاضتاں تسبیحاں تلاوتاں سب کچھ ضائع ہوئے سی تے تساں سمجھے سو ٹھیک ودیا، قیامت علی رجسٹر خالی کوئی ثواب کا انشاءاللہ۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ سارے سیانے لوگ آتے ہیں بے وڈاں تے کو ابھنا نہیں چاہیے، اتنا تو ہر کن پتہ ہے نا۔ پھر پیغمبر دے ادب ہی اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ گل کرے بے کوئی اجازت نہیں ہے، ایمیار وڈیرے دے سامنے، والد دے سامنے، پیر دے سامنے، استاد دے سامنے۔ اگر ڈاہ شاگرد اکٹھے شروع ہو ویندے استاد جی استاد جی استاد جی، تو پھر استاد کیا آکھنا ہے؟ کوئی جواب دسو۔ یہ آکھ سی نا بندے دے بچے بنو، انسانیت اختیار کرو، وارے نال سوال کرو، کیونکہ ادب دے خلاف ہے۔ سورت آباسہ دے اندر اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نال گل کریں، تبلیغ کریں، واز کریں، وہ تو ایک نابینا صحابی آ گیا جہاں اکھیں چوں نور کوئی نہیں، دسدا کوئی نہیں۔ اس نے کیا پتہ لگا، اس نہیں ڈٹھا، اس بیچارے اپنی گل شروع کر دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اللہ نے اس نے بیان فرمایا عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، متھے تے ناراضگی دا اظہار فرمایا، وتولی، اور اس نابینا صحابی تو منہ پھیر گدا، کیونکہ ادب دے خلاف ہے۔ میں ایک جو گل کر رہا ہوں اتو آ کے یہ کیا شروع ہو گیا؟ گل تو اپنی جاتے ٹھیک آئی، لیکن اللہ نے دھڑ صحابی دی کی تھی، چونکہ جی اکھیں کوئی نہ، اندروں بھی بالکل ٹھیک۔
دل چ کوئی خرابی بھی نہیں ہے، آیا بھی سچو مچو دین دی گل سننے پوچھنے، جڑے بیٹھے ہیں نا انہاں دے دل چ یہ گل کوئی نہیں، وہ تو آئے بیٹھے ایک وقت ضائع کرنا سے، تو تساں انج نہ ہی کرنا، اس گل سناونی ہے جڑا سننا ہے یہ سچ مچو سنیا تھوڑی گل سمجھے بھی ہاں مننے بھی ہاں، وہ ایویں بیٹھے ہیں بس۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر دو چار بندے گل کر رہے ہیں تو پھر وارے نال گل کریں، نہیں کٹھے سارے شروع نہ ہونے۔ تو یہ ادب ہے، اللہ قرآن ہی سکھایا ہے۔ پھر ہی ادب اللہ نے سورت حجرات ہور سکھایا نے کہ جی میں آپت ہیک بہنو حق نہ مریں دو نا، انج نبی کو حق لی نہ مارے کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا لا تجهروا له بالقول قول بعضكم، جی میں ایک بے کو حقل مریں دو نہیں حقل نہ ماری کرو، یا اپنی گل کو جی میں ویندہ کریں دو، پیغمبر دی گل کو سن کے جی ویندہ نہ کیتا کرو، انج نہ سمجھا کرو بھئی کی ہویا، سنو تو خیر نہ سنو تو خیر، منو تو خیر نہ منو تو خیر، یہ دو زمانہ ہے۔ تو پیغمبر کو حقل مارنا تے اونج مارنا جی میں اسا مریں دے، اللہ نے منع فرما دیتا۔ اور ذہن تھوڑا کھولو، میں گل کرن لگا ہے، تسا میں نے حقل مارنی ہے تو تسا نہ کہ او عبدالحمید ہو، ایک بندے حقل ماری، استاد جی اس حقل اس فرق ہے کہ کوئی نہ جی بولو، کوئی نہیں فرق۔ شگرد میرا چھوٹا میں تو او عبدالحمید، او استاد جی یہ فرق کوئی نہیں جی، انج نہ آسی سمجھ۔ میرا پتر میں نو حقل مارے آدھے او عبدالحمید، چلو تھوانو چھوڑے میں مت ناراض تھی ونجا، بے سانو بے ادب بنانا، آج کل بندے ناراض ہی چلتے تھی۔ یا بعد ابا جی یہ فرق ہے کہ کوئی نہ، پیر صاحب نو آ کے اپنا نا چاہ کے تے جا کے بزرگو حضرت صاحب یہ فرق ہے کہ کوئی نہ ہے نا۔ تو اللہ سکھا رہے ہیں پیغمبر کو جس ویلے حقل مارنی ہے ادب نال، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، سمجھ آئی نا، یا محمد اے سادہ لو مانا جڑا حقل تسا نہ چاہ کے مانا ہے۔ جڑا تسا میں نہ کہنا ہے او عبدالحمید، عربی چودہ مانا یا عبدالحمید، یا محمد، یا ظفر، اگر تو نال او دے نال عقل ماریے استاد جی یہ ہو رکھا ہے، ادب والی حقل ہے، ٹھیک ہے۔ اس تو اگلی گل ادب یہ ہے کہ اگر بزرگ آدمی ہے، وڈا آدمی ہے، استاد ہے، والد ہے، اس نو پرو حقل نہ مارو، نیڑے بن کے گل کرو۔ میں اتھوں نکلا مسجد چوں، او حافظ کتب دین والی دکان تے پہنچ گیا، جے جمعہ بیٹھے جمعہ والی دکان تے پہنچ گیا، ایتھوں ایک بندے حقل ماری ٹھیک ہے، استاد جی ایک بندے حقل نہیں ماری، وہ بھاج پہ پچھو ونج ملے تو اتھے ونج کے آکے استاد جی گل سنا ہے، یہ بھی فرق ہے کہ کوئی نہ جی۔ ہن ایک بندہ پاکستان چاہتا ہے یا نبی اللہ، تو ایک مدینے ونج کے آتا ہے، فرق ہے کہ کوئی نہ، بس اللہ کرے سمجھ آؤ، اللہ کرے سمجھ آؤ، رولا نہیں ہے، اللہ سکھا رہے ادب احترام سکھا رہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جب اساں عشق دا دعویٰ کیتا تو پھر نال ادب احترام بھی اللہ نے سکھایا بھی اے بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ تے محبت اور عشق دا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جہدے نال محبت دا دعویٰ ہے او دی ہر گل منی ونجے۔ یہ نہیں جو بندہ آکھے مینوں اللہ دے رسول نال محبت ہے مرضی اپنی کرے، دین اپنا بڑائی ودا مسئلے اپنے کرے، بس میں نبی پاک نال محبت ہے، یہ جھوٹ ہے نیرا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مینوں نبی نال محبت ہے اور دین دے وچ مرضی اپنی کریں دے، یہ بندہ کوڑا ہے محبت دے دعوے چ، باویں میں ہوں یا کوئی ہوئے۔ جی ہاں، صحابہ کرام تو بڑا فرما بردار اور مطیع انسان دنیا تے کوئی نہیں آیا، او دی وجہ کہ انہاں خود نبی پاک کو تعلیم حاصل کی تھی اور نبی پاک انہاں دی تربیت کی تھی، پھر اللہ نے تو آیات نازل کر کر کے تربیت فرمائی۔ ڈٹھنن سورت حجرات کیویں میں خلاصہ کڈا ہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے دنیا تو چلے گئے، منبر خالی ہو گیا، جمعہ پڑھاون واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن منبر تے بولو مت ہوں میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہن منبر دے کوئی نہیں، جمعہ دا خطبہ دیون واسطے جانشین تے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر دیاں 3 پوڑیاں 3 درجے بنے ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتلے درجے دے باندے ہیں، جلے حضرت ابو بکر صدیق آئے اتلے درجے دے نہ بیٹھے جو تھے نبی سونا باندھا سو تلویں درجے دے بائے گیا۔ کیوں جی کیوں بولو؟ ادب واسطے، اور چونکہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول ہیں، جمعہ انہاں پڑھاونے ہیں، اپنا دور خلافت جلے گزر گئے اور دنیا تو چلے گئے، ہون خلیفہ بنے پہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے حضرت عمر نبی پاک کو بھی منے نہ تے حضرت ابو بکر کو بھی منے نہ، تے جیلے او منبر تے چڑھے تو نہ اتلی پوڑی تے بیٹھن نہ تلویں تے بلکہ تریجی تے وان بیٹھن، کہ اتلیاں پوڑیاں انہاں دا حق ہی، تے ادب دا تقاضا ہے کہ جتھے نبی پاک بیٹھن ابو بکر اس تو تلے بیٹھن، جتھے ابو بکر بیٹھا حضرت عمر اس تو ڈٹھن ہے نا، حدیث دی کتاب اچ موجود ہے۔ ہن اگو بھئی پوڑی تا ہے کائنا مک گئیں پوڑیاں تھرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو والا او اتلی دیوان بیٹھے، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تلنا پانی تک ٹوا کھاڑ کے ونجنا پوندا، ولا اتے منبر دے چڑھ گئے، صحابہ کرام انہاں گلاں کو سمجھیں دیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جس ویلے اساں محبت دا دعویٰ کیتے او دے اندر کمی نہیں آمنی چاہیے دی، ادب بھی پورا ہونا چاہیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فرما برداری بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پچھلے جمعہ دے واقعہ گزر چکا ہے کہ گلی دے اندر مشرکین مکہ دے بچے کھیت دے کھڑیاں اور ہیک بے کو مسلمان آلی آسان ودے سنے دیاں کہ مسلمان بانگ انج دے دیاں، اتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگئے، سارے مل گئے تھے، ابو محذورہ نو نبی پاک پکڑ کے دا،
آپ نے فرمایا کہ پہ کریں دیا کہ مسلمان والی اذان دی نقل پہ اتریں دیا سے۔ آپ نے فرمایا ہن میں نے سنا، ہن جھاگے۔ آپ نے فرمایا چل بھائی شاباش سنا۔ اذان شروع کی تھی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تاکوان کے، اور اگو اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ یہ تو بچہ نا عربی سمجھیں دا بھئی یہ سارے مذہب دے خلاف ہے، نبی نہ مندے نا۔ آپ نے فرمایا پڑھ ہولی علیہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زور نال پڑھ۔ آدھے میرے سینے تے نبی پاک ہاتھ رکھا تے میرا سینہ کھل گیا۔ ہاں جی، پھر وہ ابو محذورہ نبی پاک دا مؤذن بنا، پھر ساری زندگی بانگیں دینا رہ گیا۔ اس ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متھے تے نبی پاک ہکڑا ہاتھ چا رکھا ایتھے، ان جیڑا ہاتھ لگ گیا جتا اس نے باقی ساری زندگی وال کٹیں دا رہ گیا، لیکن او ٹکڑا والا اللہ زندگی بھر نہیں کٹایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھا کہ ابو محذورہ تو وال کیوں نہیں کٹیں دا؟ سجاگ تھی وہ ہے نا، آدھا اس واسطے جو میرے سونے نبی دے ہاتھ لگے نے والاں تے میں آدھا زندگی بارے نہ کو نہ کٹاواں متاں بے ادبی تھی پویں۔ کاش کے 15ویں صدی دے مسلمان کو سمجھ آویندی کہ جیڑی داڑھی رکھاویں دا پیغمبر حکم فرمایا ہے کہ داڑیاں رکھوائے کٹوائے نہیں، مچھاں کٹوائے بے شک داڑھی رکھوائے، بوسرے نال رگڑے چڑویندہ ودا تے گندی نالی دے اندر ودا سٹیندہ، اس نو سمجھ آویندی۔ یہ پتہ لگ سی کیا مادہ لی۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا بندہ جن دے نال مشابت کریں دے انہاں دے وچوں گنا ویسی۔ یہ داڑھی مناونا 1.25 لاکھ پیغمبر جو کہیں دی سنت نہیں، کہیں دا طریقہ نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دے زمانے جلے چھوہر بازی دا دور ہی، جنہ دیاں داڑیاں لائے پوندیاں تے برائیوں نال کوئی نہیں کریں دعویٰ تو داڑھی منیں دیاں منہ صاف کریں دیاں تاکہ ساڑا کم بھی چلدا رہ ونے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا دن دے نال مشابت کریں دا دن قیامت انہاں دے نال اٹھی سی۔ یہ تو سا سوچنا جی، او صحابی حضرت ابو محذورہ زندگی بھر وال نہیں کٹوایا جنہ والاں تے نبی سونے دا ہاتھ لگ گیا۔ دن حضرت ابو محذورہ باویا تا وال زمین تے وند لگ دیاں نے دے لمبے تھی گیا، لیکن کٹویں دینا جی ایسا تو نہیں ہے نا، سوکھے دعویٰ کرنا کہ ہمیں بھی نبی سے محبت ہے۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھاون واسطے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ لکھو جی صلح نامہ حضرت محمد رسول اللہ دی طرف ہوئے۔ حضرت علی نے لکھا من محمد رسول اللہ، اے حضرت محمد رسول اللہ دی طرف صلح نامہ پہ لکھی دے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیتا کہ اگر رسول بننا ہوندہ تا پہلے من گی دے جھگڑا تا سارا ہی تھائیں کڑے، اے مٹاؤ جی ایسا نائے منے دے تھا کو رسول۔ قربان نبی پاک دے حوصلے تھے اور فراخ دلی تے خدا دی قسم ہے۔ آپ نے فرمایا چونکہ صلح تھی دی پہ یہ علی یہ جملہ مٹا سارتے تو لکھ من محمد بن عبداللہ۔ چلو انہاں دی گل بنو
محمد بن عبداللہ، اے محمد بیٹا جڑا عبداللہ دا قریشی دی طرف سلو نامہ لکھتے اس نو پہلے نو کٹ چاہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ جڑے ہاتھ نال میں محمد دا نام لکھے وقت اسے ہاتھ نال مٹاواں میری غیرت ایمانی برداشت۔ جی ہاں شوق ہے، دعویٰ شوق ہے، اللہ کرے سانوں بھی ادب نصیب ہو جائے، گلہ سمجھ آ جائے۔ وقت دا بادشاہ دا غلام ہے، دا نام ہے محمد۔ جس ویلے بھی حقل مرے دا محمد ایک دیان اس نام نہیں چاہیا کوئی ہو لقب نال حقل ماری۔ غلام نوکر بڑا پریشان ہو گیا کہ بادشاہ صاحب روزانہ میرا نام چاہ کے حقل مرے آج پتہ نہیں میرا نام کیوں نہیں چاہیا۔ علیحدگی جا کے پوچھا حضرت جی تسا میرا نام چاہن دیا ہے سونا نام محمد دا تے میرا نام رکھے میں نوں بھی لطف آندا تے تسا بھی چاہن دیا جی کیوں میرا نام نہیں چاہیا۔ سنو بادشاہ وقت کیسے ہوندے نا سارے بھی بادشاہ ہیں کل واللہ نہیں آندی خاتم النبیین دا لفظ نہیں آندا سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ بھی سنو آدھے وجہ یہ بنی کہ میں تیرا نام محمد جدہ بھی حقل مرے نام باوجو نام تے اے محمد کوئی عام نام نہیں اللہ دے پیارے حبیب دا نام ہے۔ باوجو کے تینوں حقل مرے نام تیرا نام ہو آج اتفاق ایسا بن گئے جو تیرے میں نو وضو کو نہیں تے نہ بھی تیرا چامنا اس وقت میں او نہ نہیں کیتا مطابعت بھی تھی پوئے۔ جی ہاں وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل اور خوار ہوئے تاریخ قرآن دسو جی کیا جی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بڑا پیارا صحابی نبی پاک دا اور جڑے آئے بندے نا نمیں کالے یہ گالیاں کٹیں دے ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرمائدن میں نکلا گلی دے اندر تے اگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاں حالت آئی میری جو میرا جسم پاک نائی غسل کرنائی دھاوڑائی میں نا پاکم میں تکے تکے لک گیا تے چھپ گیا مت اس نا پاک جسم نال نبی پاک ہاتھ گنن تے میں آکھا میں نا گھندا تے تا بڑا مسئلہ بن سی میں لک گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ تو پائے گئے کہ ابو ہریرہ سامنے آیا تو ہے پتہ نہیں کدے گیا آدھر میں غسل کر کے دھاکے ملا جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت گیا حضرت نبی پاک پوچھا ابو ہریرہ کدے گیا ہے تو سیدھی گل کی دیا دے یا رسول اللہ میں جنبیاں میرا جسم ناپاک آئی میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس ناپاک جسم نال تھوڑے سامنے آواں پہلے غسل کیتا ہن تھوڑی خدمت چاہیام اللہ دے نبی دی زبان پاک جو جملہ نکل گیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ان المومن لا ینجسو اللہ دیو ذات بالکل پاک شریکاں تو پاک دا سبحانے لیکن مومن دی صفت ہے کہ لا ینجسو مومن کنائی بھی پلیت نہیں راندا اے گبرو سنن گبرو جڑن پانی ڈھاندے ودن تے ستھنا پلیت کی دے ودن نماز پڑھو جی میری ستھن پلیت ہے کتا بھی پوترے نہ تا جنگ چاہ کے مترے نہ نہیں مترے نہ کیوں یہ کتے رکھنا لنو پتہ ہو جی بے جنگ کیوں چاہنا ہے باوجود تے کہ وہ نجس العین پکا پیران تو سیرتیں پلیت ہیں
لیکن اللہ وہ دماغ ہی پے کہ پوتر دیاں پھینگاں تیرے تے نہیں پاؤنیاں چاہیے دیا. وہ بھی جنگ چاہ کے متنے دا کہیں جانور کو ویکھو پیشاب کرے پچھلیاں جنگاں کھول دے سن پوچھا لوتا چاہ گئے دیں تاکہ اتے ساڑھو تے پیشاب. یہ اشرف المخلوق ہے انسان جس نے اللہ نے درجہ فرشتہ تو زیادہ عطا فرمائے. اور نماز جائیں ایک حکم جاری فرمایا کہ نماز اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. حکم دیتا کہ باب وضو تھی کہ وہ یہ دل پوچھو تھا میرے کپڑے پلیت ہیں مر من چھوڑی پانی پا گیا. نہیں ادب حضرت ابو ہریرہ کیتا کہ نہ کیتا جی. اللہ اکبر. یہ لوگ کیسے آنے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن حضرت ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی ہے. حال حضرت سفیان مسلمان نہیں تھیا کلمہ نس پڑا. اتفاقی نبی پاک دے گھر بیٹی نو ملن واسطے حضرت ام حبیبہ نے جڑا بسترائی نبی پاک دا چاگدہ کو خالی منجا کر رکھا. انہیں ایک پاسے ماں پیو ہے ایک پاسے نبی ہے. ادب نہان دا ضروری ہے لیکن جتھے نبی دی بے ادبی تھی ماں پیو دے نہیں دیکھنا نبی دے ویکھنا. یہ جملہ یاد رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک بسترا حضرت ام حبیبہ نے چار پائی تو چاگدہ منجا خالی کر دیتا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا کہ بیٹی کیا میں تیرا ابا نا کیا میں اس بسترے دے قابل نا. جواب سن عورت ہو کے حالانکہ والد سامنے آدھی ابا جان تساں واقعی والد ہو اے محترم ہو لیکن اے بسترا میرے سونے محمد دا پاک بسترا ہے تے تساں حالیں تالیں پاک نوے تھے. جی ہاں مومن دی بڑی شان ہے مواحد دی بڑی شان ہے. اس واسطے ابا جان اس بسترے دے تساں نوے بائے سکتے میں برداشت نہیں کر سکتی کہ انما المشرکون نجس. ایک ناپاک انسان مشرک ہوئے تے میرے پاک پیغمبر دے پاک بسترے دے باوے میرے کو برداشت نہیں تھی. صحابہ کرام دے اندر یہ چیزاں بڑی موجود ہیں. ہر گل تے خیال رکھنا. عورتوں دا ویکھو مردوں دے ویکھو. ہاں جی اللہ اکبر. پھر قربانیاں دیتے سچے عاشقان صحابہ ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. مشرکین مکہ آئے انہوں نے آکھا گل تو تیری اساں سنن واسطے تیار ہیں لیکن مسئلہ ہے جڑے تیرے شاگرد ہیں نا پہلے انہاں کو اٹھا چھوڑا کر اساں وڈے لوگ تو انہاں دے نال بائے کہ تیرے دین دی گل سنن ساری عزت دے خلاف ہے ساری بےزتی ہے. انہاں نو اٹھا چھوڑا کر دے سانو گل سنائی کر اساں سن. نبی پاک تو نبی ہیں رحمت للعالمین. آپ دے دلی شاید خیال آ گیا اسی بے وقتی طور تے میں انہاں نہیں دے پاسے تے کر کے تے انہاں گل سنا دے میں مت جہنم تو بچ دے ہوئے. لیکن اس مالک نو تو پتہ نا کہ جڑے شرط لیندے پہنے نہ مننا چھڑنا انہاں مننا چھڑنا کوئی نہیں. اللہ فرمائے لا تطرد الذین یدعون ربہم. او میرے سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرے متا انہاں دے آنکھیں لاکے نہ غریب صحابہ کو اٹھاویں پیا. لا تطرد الذین یدعون ربہم. یدعون ربہم کہنے سمجھ آویں دی نا اللہ دی قسم بڑے مزہ آندا. اللہ بیاں صفتیں تو بیان کر سکتا ہے. اس نے کون آکھا ان کیوں کیتے لیکن اللہ صفت تو رکھیے جڑی ڈھک دی صفت ہے. یدعون ربہم اوکھے شوکے لے تنگ دستی فراخ
دلی ہاں جی سب کچھ وسعت لے بیماری دی حالت اندر صحت دی حالت اندر یدعون ربہم کہہ گل منگ دیں اے جڑے تیرے شاگرد نا جنہاں کو سمجھ آ گئی کہ اوکھے شوکے لے دعا کرنی ہے تا صرف انہاں کو نہ پیا اٹھاویں انہاں کو نہیں اٹھاونا اللہ کتنا احترام کیتا ہے نبی کو منع کر دیتا قرآن دے وچ ہے نا جی لا تطرد الذین یدعون ربہم نہ اٹھاویں نہ لوگاں دے آنکھیں لگ کے اگوان کے اللہ فرمائے فتطردہم مت انہاں دے آنکھیں لگ کے اٹھا چھوڑیں تے اگر اٹھا دیتا فتکون من الظالمین و تو انصاف والا نہ ہو سے تو انصاف نہیں رہا صحابہ دا دل نہیں دکھاونا بس واہ میرا مالک کتھے شرط لائی ہے فتطردہم فتکون من الظالمین اور اس آیت میں کی میں ترجمہ کرا ظالم تو میں نے انصاف والے نہ ہو سو جنی تو انصاف نہیں کیتا جہاں عزت کرنی ہے انہاں دھار چھوڑا نے جہاں نہ ہی منن انہوں کول بلائے نہ انج نہیں کرنا یہ سچے تیرے عاشق ہیں نا انہاں دا بڑا خیال رکھنا ہے بڑا خیال رکھنا ہے تو بڑا سونا تیریاں عادتاں بڑیاں سونیاں تیرا کردار بڑا سونا تیرے کام بڑے سونے ایک کام بھی سونا جہاں کر کے کھا دے ابو جہل مننے یا نہ مننے کوئی ہور کوئی مشرک کافر مننے یا نہ مننے انہاں دی ساں کو لوڑ کنی بلال دکھی نہ تھی بس بلال انہیں نہ کہ غریب جو ہم ہوئے ہوئے ہیں جی بلال انہیں نہ کہ غریب جو ہم حبشے جو آیا دھکے کھا کے حضرت محمد واسطے بڑیاں ماراں کھا دیاں دین واسطے آج میں نے غریب سمجھ کے اٹھا دیتا گئے اللہ فرمائے نہ ہی نہیں کرنا ہاں جی سبحان کمتر اس نبی دی تعلیم کو بیان کیتا کمتر ہے جی سبحان اللہ آدھے رنگ بھریا درس نبی دا تے دنیا من گئی اللہ دے نبی جڑا درس پڑھایا نا تے رنگ لائے ہیں رنگ بھریا درس نبی دا تے دنیا من گیا ایمیں حکم کتاب ربی دا تے دنیا من گیا اللہ دے فیصلے جو انیارا ابو جہل مکے چ بیٹھے کلمہ نصیب نہیں تھیا حضرت بلال حبشے جو آکے حضرت محمد دا غلام بن گیا رنگ کیسے چڑھا ایک حبشی غلام دی سناواں تینوں گل یہ حضرت بلال آ رہا ہے نا جاندی چچری زبان کچھ کالی ہے شکل ہی کالی ہے یار اردو زبان سیدھی نہیں بولتا بھی ٹھیک نہیں لیکن اللہ نو کتنا پیار ہے ایک حبشی بلال دی سناواں تینوں گل جاندی چچری زبان کچھ کالی ہے شکل جہاں نام ہے بلال ڈٹھا سونے دا جمال پھرا رب دو خیال کم تری جملے عجیب رکھدا جہاں نام ہے بلال ڈٹھا سونے دا جمال پھرا رب دو خیال پڑے کلمہ پاک نبی دا دے دنیا من گئی سبحان ایدہ حبشی بلال ہوتے ہویا ہے اثر ایدہ حبشی بلال ہوتے ہویا ہے اثر تھیوے جتنا ستم پڑے اللہ اکبر وہ ہور مرندہ نے ہور نعرے مرندہ اللہ اکبر ویندے دا ساڑھو سے نا ایدہ حبشی بلال ہوتے ہویا ہے اثر تھیوے جتنا ستم پڑے اللہ اکبر بہو ظالمہ ستایا
تتی ریت لٹایا، سینے پتھر کٹایا، باہوں ظالمہ سدایا، تتی ریت لٹایا، سینے پتھر کٹایا، وہاں پالن پریت لگی داد دنیا من گئی۔ وہ جڑا تعلق جڑ گیا ہے حضرت محمد نال، مارا تا کھاندا پیا لیکن وہ وچ فرق نہیں آون دیندا۔ چھڈ کلمہ بلال، کیا دھیان؟ چھڈ کلمہ بلال نو پکار دے رہے، ہاتھاں پیراں وچ میکھاں توڑے مار دے رہے۔ بھلا بھلا کے نا کلمہ چھوڑ بھائی، چھڈ کلمہ بلال نو پکار دے رہے، ہاتھاں پیراں وچ میکھاں توڑے مار دے رہے۔ سارے آگے وارو وار دیندے چمکاں دی مار، آدھے کلمہ وسار وارو وارے سارے آگے وارو وار دیندے چمکاں دی مار، آدھے کلمہ وسار۔ پیا چیندہ لطف لکھی دا دے دنیا من گئی، رنگ بھریا درس نبی دا دے دنیا من گئی۔ سبحان اللہ۔ اسے رستے تو گزرا صدیق اکبر، امیہ بن خلف حضرت بلال کو مریندہ کھڑا، کٹیندہ کھڑا، سزا پیا دیندہ، ٹکر میرا کھانا ہے، غلام میرا ہے، غلام تو میرا ہے، ماتات میرا ہے، کلمہ حضرت محمد ہے، کیوں؟ اسے رستے تو گزرا صدیق اکبر، اس عاشق رسول دا جا ڈٹا اے حشر۔ عاشق رسول حضرت بلال مراد ہے۔ اس رستے تو گزرا صدیق اکبر، اس عاشق رسول دا جا ڈٹا اے حشر، چا خرید کی تیار گیا امیہ بن خلف مراد ہے، اوئے خدا دا خوف کر، اسا کہ وڈا جانا تو مل چکین، میرا غلام ہے، میری مرضی۔ اسا کہ 10 پیسے، اسا کتنے؟ اے لے، آج تو بعد بلال نال تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ پیسے دے کے حضرت بلال کو فرمایا جا تیری غلامی آج تو بعد ختم۔ اسے رستے تو گزرا صدیق اکبر، اس عاشق رسول دا جا ڈٹا اے حشر، چا خرید کی تیار دے کے زر دینار، این صدیق سچیار۔ کہیں خرید کیتا؟ ہاں، چا خرید کی تیار دے کے زر دینار، صدیق سچیار۔ وہ مومن شان بھلی دا تے دنیا من گئی۔ دوجا ابن خطاب سائیں آپ منگیا، لوگ اس نو آدھے اے بھی کافر رہا۔ نبی پاک دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام دی عزت بدھاونی ہے تو عمر بن خطاب کو کلمے دی توفیق عطا فرما۔ دوجا ابن خطاب سائیں آپ منگیا، اس رنگن رنگیلی وچ آن رنگیا، ایو عمر جوان جہاں قدر ذیشان، جنو جاندہ جہان، مشہور ہے عدل ولیدات دنیا من گئی۔ لوگ اس نو عادل انہا ظلم کیتا۔ حضرت عمر عادل مشہور ہو گئے، عدالت اجادن پہ اگر اپنے خلاف بھی فیصلہ دیونا پویانا تو جھجک دینا۔ کئی دفعہ تو انہوں سنا ہے ممبر تے پائے کہ جلے سب مسئلہ کریں کہ اوبر پوینا بڑی تکلیف تھی دی ہے تے خاص کر ساڑے خلاف اوبر پوین۔ اساں 15ویں صدی دے مولوی بھی برداشت نہ کر سکتے، تے وقت دا حکمران ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ممبر رسول تے بیٹھے تقریر کر رہے ہیں اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ حق مار زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگو کوئی بہادر دلیر جوان نہیں ابھرا، عورت ابھری ہے، اسے کہ اللہ کے انہوں خزانے دے اے آدھے حق مار زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فرمایا پتہ کرو ایک آدھی عورت، صحابہ گئے، اسے کہ اللہ فرمائے ان اردتم استبدال زوج مکان زوج،
قرآن دی آیت پڑھ کے اس مسئلہ کیتا کہ اللہ قرآن اچ فرمائے اگر بیوی دے تبدیل کرن دا ارادہ ہو گئے تو تسا اس نو کچھ خزانہ دے چکے ہو تو واپس نہیں کرنا۔ آگے صحابی نے حضرت عمر کو ڈسا، حضرت عمر قرآن دی آیت سنی اور سیر تلنا ساڑھ دی، تھوڑا سوچا، فیصلہ کیتا، سیر چایا امیر المومنین نے، اور بھرے مجمع حضرت عمر نے اعلان کیتا قد اصابت امرۃ واخطا عمر، عورت ٹھیک ہے عمر غلطی تے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے لوگ آدھے نے غلط ہیں غاصباً، جڑا اپنے بارے الفاظ اتنے سختی نہ لاکھ رہے ہیں، قد اصابت امرۃ واخطا عمر، عورت ٹھیک ہے عمر غلطی تے ہے۔ جی ہاں، ادا کہ ایو عمر جوان جاندہ قدر زی شان جنو جان دا جہان، مشہور عدل ولیدہ تے دنیا۔ تریجا ناشر قرآن حضرت عثمان آئے نے، تریجا ناشر قرآن ہے امیر عثمان، جہاں دے امت رسولوں تے لکھا احسان۔ بڑی گل ہے، تریجا ناشر قرآن ہے امیر عثمان، جہاں دے امت رسولوں تے لکھا احسان، جدو حیدر قرار، جدو حیدر قرار گانے رکھی تلوار، یاد تھی کہ یہ بیان ہو چکے یار۔ حضرت عثمان نے حضرت علی دی شادی تے پیسے دیتے ہیں وہ زیرہ رکھ کے ہے، جدو حیدر قرار گانے رکھی تلوار، آج چھڑائی اسے یار، آج چھڑائی اسے یار، ڈٹھا کے دیاں پیار سخیدہ تے دنیا من گئی۔ یادن دشمنن کم طرح کے ڈٹھا کے دیاں پیار سخیدہ، حضرت عثمان دی ثقافت حال ویکو۔ جی ہاں، چوتھا حیدر قرار، آگے نے حضرت علی، چوتھا حیدر قرار سادہ پیر سی قدر، حضرت علی سنیاں دا پیر ہے، یہ زوری تے دعویٰ کر دیتا نہیں اپنا بناونا سے۔ چوتھا حیدر قرار سادہ پیر سی قدر، پڑھے اللہ اکبر پٹے خیبر دے در۔ فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی۔ فاتح خیبر کون ہے؟ چوتھا حیدر قرار سادہ پیر سی قدر، پڑھے اللہ اکبر پٹے خیبر دے در، کیویں تائیں آکھیاں، مخالف نو کرے، کیویں تائیں آکھیاں کر تکیاں کھڑا، ایویں رہا ڈردا۔ حضرت علی ڈر گیا ہے بس تکیاں کر کے چوپ کر گئے نہیں تو حق گسے دا بڑھدا۔ کم طرح کے کیویں تائیں آکھیاں کر تکیاں کھڑا، ایویں رہا ڈردا، نہیں اے دیاں شان علی داد دنیا من گئی۔ اور ڈرنا لنائیوں میاں، اگر شیر خدا ہے تو یہ تکیہ نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، وہ منی کھڑا بیعت کی دی کھڑا، ابو بکر صدیق دے پیچھو نمازاں پڑھیا، حضرت عمر دے پیچھو، حضرت عثمان دے پیچھو۔ جیا سبحان اللہ، کیویں پڑھی ہے نماز ساڑھے مولا شبیر، آخو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسین دی گل آ گئی نا، کیویں پڑھی ہے نماز ساڑھے مولا شبیر، ریا خنجر دے ہیٹھ اساں سنیاں دا پیر۔ جی ہاں، کیویں پڑھیے نماز ساڑھے مولا شبیر، ریا خنجر دے ہیٹھ اساں سنیاں دا پیر، پھلا پھلیاں چمن دیتا فاطمہ دے چن، بنا بنایا سارا خاندان قربان کر دیتا۔ پھلا پھلیاں چمن دیتا فاطمہ دے چن، کیتا دین کی میں روشن۔ دیا وہ عاشق لامی جزلیدہ تے دنیا مان گئی، چارے یار سجیار ہن رب دے پیارے۔ کتنے؟ چارے یار سجیار ہن رب دے پیارے، ہن سارے مائی آمنہ دے چان دے ستارے۔ کم تر جملے جیب رکھتا ہے، سارے یار سجیار ہن رب دے پیارے، ہن سارے مائی آمنہ دے چان دے تارے، جہندی صفت سنا تعریفاں
جندی صفت سنا کرے آپ خدا، لکھے کم تر کیا اللہ جڑے تعریف کم تر تک کلام کے اتنے کیا کر سکتا ہے. جندی صفت سنا کرے آپ خدا، لکھے کم تر کیا. جی ہاں تھیا کہ دیاں دان سخیدہ تے دنیا من گئی. یہ سچے عاشقاں دیاں کہانیاں. ہاں جی یہ سچے عاشق نبی پاک دے صحابہ کرام. دنیا مغالطہ دے رہی ہے کہ صحابہ دا مذہبیہ ہا، آل بیت دا مذہبیہ ہا، ازواج مطہرات دا مذہبیہ. او مذہب اوہا جڑا حضرت محمد نے ہی کو مذہب اسلام پیش کیتا ہے کہ نہیں؟ کیوں صحابہ دا مذہب اسلام نہیں، آل بیت دا مذہب اسلام نہیں؟ تو ایک ذاکر کھڑو کے مجلس سالن سمجھا رہا. ہاں جی آل بیت دا مذہب، صحابہ دا مذہب، آل ازواج دا مذہب، فلاں فلاں جیڑا مرجع ہے تساں مان گے نو رولا کیوں پہندے ہو؟ وہ جیڑا آل بیت دا مذہب ہے وہ صحابہ دا مذہب ہے، جیڑا صحابہ دا مذہب ہے وہ آل ازواج مطہرات دا مذہب ہے. انہاں تریاں دا جیڑا مذہب ہے وہ حضرت محمد پیش کیتا. مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ شیعہ مذہب نہیں ہے، بریلوی مذہب نہیں ہے، دیوبندی مذہب نہیں ہے. مذہب ہے. میں ممبر رسول تے بیٹھا. شیعہ مذہب نہیں ہے، بریلوی مذہب نہیں ہے، دیوبندی مذہب اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اے مذہب. اس میں سمجھن واسطے اسانو قرآن اور حدیث سمجھنا ضروری. اگر قرآن حدیث تو دوری ہو گئی مذہب اسلام سمجھ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ سانو انہاں سچے عاشقاں نال اپنی سچی محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور ادب احترام کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے.